الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار کے تمام صحابہ کرام یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک تمام صحابہ، تمام اہل بیت اور تمام سرکار کے ساتھ پیار اور محبت کرنے والوں کی عزت، احترام، ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ذات ہر لحاظ سے بے مثال بھی ہے، با کمال بھی ہے اور لاجواب بھی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ پیار کرنے والی ذات ہے۔ پھر مراد مصطفیٰ آپ رضی اللہ عنہ کی شان اور مقام ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو کفر کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا، باطل کی دیواریں ہلنے لگ گئیں، مشرکین مکہ کے گھروں میں صف ماتم بچھ گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عطائے خدا اور دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے اسلام لانے پر آسمان والے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جب دو آدمیوں کا فیصلہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو وہ فیصلہ حضرت عمر کی بارگاہ میں لے گئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کو میرے آقا کا فیصلہ قبول نہ ہو اس کا فیصلہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تلوار کرے گی۔ معراج کی رات جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے یعنی تو نکاح ایک ہوا، حسین و جمیل محل دیکھا۔ سرکار نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ جواب ملا یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہونے لگے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی غیرت آپ کو یاد آ گئی تو سرکار اندر تشریف نہ لے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکت ہوتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب دریائے نیل کو خط لکھا تو خط کا متن یہ تھا کہ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تیرے چلنے کی ضرورت نہیں، اگر تو اللہ کی رضا کے لیے چلتا ہے تو پھر چل۔ جب رکا دریا کے حوالے کیا گیا تو اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک دریائے نیل نہ رکا ہے نہ رکے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ذات راتوں کو گشت کرتی، غریبوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا خیال رکھتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شان اور مقام یہ ہے کہ آپ نے 36 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 36 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ سن ہجری کا آغاز حضرت عمر کے دور میں ہوا۔ جو ہم اذان پڑھتے ہیں یہ حضرت عمر بن خطاب کی یاد دلاتی ہے، نماز تراویح یہ حضرت عمر بن خطاب کی یاد دلاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہونے لگا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ اگر میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ ابو بکر کون سا نیک عمل یا کون سی نیکی لے کر آئے ہو تو میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بڑے فخر سے کہوں گا اے باری تعالیٰ میں مسلمانوں کو عمر بن خطاب جیسا عظیم الشان لیڈر دے کر آیا ہوں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ دوسرے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، اور 26 ذوالحج کو آپ کے اوپر حملہ ہوا اور 1 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت، آپ کی شان اور آپ کا مقام جو ہے ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔